حقیقت یہ ہے کہ ماں بہن بیٹی یہ اتنے پیارے رشتے ہیں کہ آج بھی ہم اپنی والدہ کو یاد کریں تو آنکھوں میں آنسو یاد آ جاتے ہیں. جب بھی ان کا ذکر کریں تذکرہ کریں آنکھیں جو ہیں وہ ان میں پانی آ جاتا ہے. یہ ہماری محبت ہے جو اپنی ماؤں سے اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں سے، اور بیٹیوں کے بارے میں جب بات کرتے ہیں سچی بات ہے وہی کیفیت ہوتی ہے. یہ الحمدللہ اس دین اسلام کا وہ روشن ترین پہلو ہے کہ کس طرح سے یہ حقوق جو ہے وہ دیے گئے جو دنیا میں اس سے پہلے نہیں دیے گئے تھے. میں گزارش کروں گا محترمہ ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی صاحبہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب ذرا میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرنے یا ان کی سیرت میں جو ہمارا ٹاپک ہے خواتین اور بچوں کے مقام پر بات کرنے سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ وہ محسن انسانیت تو تھے ہی، لیکن محسن نسواں بہت زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں. عورت کے اوپر جو ان کے احسانات ہیں وہ میرا خیال ہے ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں، لیکن اس پر بات ہمیشہ کرنی چاہیے، اور ہم عورتوں کو تو ضرور ہی کرنی چاہیے. اس لیے کہ جو ایک پروپیگنڈا ہے میڈیا کا اس میں یہی ہے کہ وہ مسلمان عورت شاید تھوڑی سی دوسرے درجے کی سٹیزن کہلاتی ہے، یا اس کو کچھ حقوق میں اس کی کوئی کمی ہے، اور وہ ہماری ہی وجہ سے، یعنی یہ مس انٹرپریٹیشن ہے اور غلط تصور جو ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مہربان جو رویہ ہے ہم اسے لوگوں تک پہنچا نہیں پاتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو، جو ان کا زمانہ تھا، وہ یا تو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا اور یا دیوی سمجھا جاتا تھا. انہوں نے ان دونوں حیثیتوں سے اسے انسانیت کا شرف عطا کیا کہ وہ ایک مکمل انسان ہے. جس طرح سے مرد انسان ہے اور جس طرح سے مرد کے حقوق ہیں اسی طرح سے عورت کے بھی حقوق ہیں. اور جو سورہ بقرہ میں آیت اتری وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ یعنی ان کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں تمہارے اوپر جس طرح مردوں کے حقوق ہیں عورتوں کے اوپر، تو اسی طرح سے عورتوں کے بھی حقوق ہیں. جائیداد میں ان کو حصہ دیا، اس کو انسان بنایا. سب سے پہلے تو اسے بولنا سکھایا، اسے یعنی سر اٹھا کر جینا سکھایا. وہ عورت جو اس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اس کو آنے پر خوشی کا اظہار کیا. میری بیٹی ایک دفعہ میرے والد سے کہنے لگی کہ ہمارے ساتھ تو شروع سے ڈسکرمنیشن ہے، وہ لڑکے کے 2 بکرے ہوتے ہیں اور ہمارا 1 بکرا ہوتا ہے. تو جان نے بڑا ہی پیارا جواب دیا کہ بیٹا تمہارے آنے پر لوگ تمہیں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ان کے آنے سے پہلے مٹی میں دبا دیا کرتے تھے، لیکن جب تم آئی، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا کہ خوشی بھی منانی ہے اور بکرا بھی صدقہ کرنا ہے. تو کم از کم 1 ہے اور زیادہ کا تو کوئی وہ حد ہی نہیں ہے. تو تم پیدا ہوئی تھی، ہم نے 4 بکرے ذبح کیے تھے، تو پھر وہ خوش ہو گئی نا کہ نا یہ کم از کم وہ سائن ہے کہ اس کے آنے پر خوشی منانی چاہیے. اچھا، ہمارے ہاں پھر ایک یہ بھی تصور ہے کہ جی بیوی کا ایک درجہ کم ہے، تو وہ خاندان کے ادارے کے لیے جو مرد ہے اس کو سربراہ بنایا، لیکن وہی عورت جب سال بعد ماں بنتی ہے تو اپنے بچے کے لیے 3 درجے اوپر چلی جاتی ہے، اس کا ذکر کوئی بھی نہیں کرتا. باپ بیچارے نے کبھی بھی نہیں کہا کہ مجھے 4تھا درجہ کیوں ملا ہے، لیکن ہم سارا دن کہ جی ہمیں 1 درجہ جو ہے وہ نیچے رکھا گیا ہے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی دیکھیں تو محققین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت زیادہ مشابہت ہے، اور قرآن میں اس کا تذکرہ بھی بہت زیادہ ہے. اور ان کی دونوں کی ذاتی زندگی میں عورت کا بڑا ڈائنامک اور بڑا ڈومیننٹ کردار ہے، بڑا غالب اور بڑا متحرک کردار ہے.
ایک عرب شاعر اسی لیے تنزیہ شعر کہتا ہے کہ جب سے محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں عورت ہی عورت ہونے لگی ہے۔ ان کی ذاتی زندگی میں آپ دیکھیں ان کے والد پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، ان کی امی جان کا ذکر ہے حضرت بی بی آمنہ کا، ان کے رضائی والد بھی تھے لیکن ان کے بارے میں بھی اکثر ہمیں ان کا نام بھی بھول جاتا ہے۔ ان بی بی حلیمہ سعدیہ کا لال جو ہے وہ ساری دنیا کو یاد ہے۔ ان کے رضائی بھائی بھی تھے، ان کے بارے میں بھی تاریخ خاموش ہے۔ ان کی بہن حضرت شیمہ کے بارے میں بہت سارے تذکرے ہمیں ملتے ہیں۔ پھر ان کی ازواج مطہرات ہیں جو ابھی آپا نے بتایا بھی کہ پہلی انسان ان کو ایمان لانے کا شرف ملا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے علم پر آج بھی قانون دان فیصلے کرتے ہیں، 1/3 دین ان کی وجہ سے ہمیں ملا ہے۔ پھر ان کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، بیٹی سے ہی ان کی نسل بھی چلی، نسبی نسل بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک بیٹی سے چلائی۔ آج لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں نا ہم سید ہیں، تو وہ بھی ایک بیٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز دیا۔ پھر ان کی نواسی حضرت زینب، تاریخ کہتی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو ایک اتنا بڑا کربلا کا واقعہ وہ گرد اس کے اوپر آ جاتی۔ حضرت بی بی زینب کے خطبے تھے جنہوں نے آج کربلا کا واقعہ جو ہے وہ تاریخ میں زندہ و جاوید کیا۔ اور اسی لیے ایران کے ایک بڑے مفکر ہیں ڈاکٹر علی شریعتی، وہ کہتے ہیں شہادت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سر کٹا کر دی پیش کی، اور ایک وہ جو حضرت بی بی زینب نے اپنے خطبوں کے ذریعے سے اس دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ تاریخ ہے ان پردہ نشینوں کی کہ جنہوں نے اس دنیا کو یعنی ایک پورا آئلی نظام دیا، خاندان کا نظام دیا، عورت کو ایک انسانیت کا شرف عطا کیا، اس کو علم کے دروازے اس کے اوپر کھولے، اس کے اوپر ساری جو جد و جہد ہے اس میں وہ عورت ہمیں بالکل ساتھ ساتھ نظر آتی ہے۔ آج بھی ہمیں اس کو صرف کتابوں میں نہیں پڑھنا چاہیے اور صرف ثواب میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ آج بھی اسی معاشرے کو لانے کی ضرورت ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک غالب اور ایک متحرک کردار ادا کرنے دیا، اور وہ صرف ایک پیسو اور ایک خاموش رہ کر تو اطاعت کرنے والی صرف اس کو نہیں بنایا، بلکہ اس کو ساتھ رکھ کر اس کو زندگی کی دوڑ میں اور معاشرے کی ترقی میں پورا کردار ادا کرنے دیا، اور اس کو پورا تحفظ دیا، اور اس کو اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت کا رویہ تھا۔ میں بس ایک بات کر کے ختم کرتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پاؤں پسار لیتی تھی، اور پھر جب وہ نماز پڑھتے تھے تو بڑی آہستگی کے ساتھ میرے پاؤں تھوڑے سے ایک طرف کر کے تو وہ سجدہ کر لیتے تھے، اور میں پھر پاؤں، کوئی آج سوچ سکتا ہے کہ اس طرح سے کر لیں گے علماء اور ہمارے بڑے فقہا یا ہمارے لیڈر، وہ عورت کو اس طرح اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جب سوئی ہوتی تھی تو پنجوں کے بل چلتے تھے تاکہ ان کی آہٹ سے میں جاگ نہ جاؤں۔ اور ایک حدیث میں انہوں نے کہا کہ جو مرد اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، قیامت کے دن میرے کندھے ان کے آگے احسان مندی سے جھکے ہوں گے۔ تو یہ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہربان رویہ جو انہوں نے عورتوں اور بچوں کے ساتھ یعنی سلوک کیا، اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے کے مرد آج اسی طرح سے سلوک کریں تو عورتیں انشاءاللہ اسی طرح سے واپس جواب دیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ ہمدرد کا بھی اور علی بھائی کا بھی شکر گزار ہوں، ڈاکٹر اکرم صاحب کی بھی، کہ مجھے اس بہت ہی اچھے موقع پر آپ نے یاد رکھا اور مجھے موقع دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔